رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنے گھروں میں اکثر قرآن پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی اور پاکیزگی ایمان کا جز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی اور صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں وہی آدمی داخل ہوگا جو پاک و صاف رہنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنے جسموں کو پاک و صاف رکھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے، جو جانتا ہے جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا، مگر موت کی دوا البتہ پیدا نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں بڑی عمر والے کے پاس بیٹھا کرو، عالموں سے سوال کیا کرو اور دانش مندوں سے ملا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان سے ملنے کے لیے جاتا ہے اس کو بانسبت اس دوسرے مسلمان کو زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ناراض ہو کر جدا ہونا اس کے قتل کرنے کے مانند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برے ہم نشین سے بچو کیونکہ تم اس کے نام سے مشہور ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برے ہم نشین کے پاس بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے، اور اچھے ہم نشین کے پاس بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور نیک بات زبان سے نکالنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا بری بات زبان سے نکالنے سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی بہت بڑا پہلوان ہے جس کو غصہ آئے، چہرے کا رنگ سرخ ہو جائے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، پھر بھی وہ اپنے غصے کو پچھاڑ ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عظمت و بزرگی میری چادر ہے، جو آدمی اس چادر کو چھیننا چاہے میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنا بوجھ آپ اٹھا لیتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے یا اس کے مکر و فریب کرے وہ ملعون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اور کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے وہ ہماری امت میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ہمارے ساتھ بے ایمانی سے پیش آئے وہ ہماری امت میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل، اور نہ لوگوں پر احسان جتلانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں نفسانی خواہشات سے بچو کیونکہ وہ اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں سفر کیا کرو، اس سے تم تندرست رہو گے اور روزی حاصل کیا کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف رکھا کرو، کیونکہ وہ یہودی ہیں جو اپنے گھروں کے صحنوں کو عموماً گندے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو عطا فرما، دوسرا دعا کرتا ہے، اے اللہ روک کے رکھنے والے کا مال برباد فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک صدقہ اپنے اہل کی قبر کی گرمی کو ختم کرتا ہے اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، صدقہ خطاؤں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جب کوئی صدقہ کسی سائل کو دیا جاتا ہے تو محتاج کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ پاک کے ہاتھ میں جاتا ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे बुरे वो लोग हैं जो अपनी दीनदारी पर फूले नहीं समाते और दिखावे के काम करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कोई नेक अमल करे फिर उस पर अपनी तारीफ करे तो उसकी नेकी मिलिया मेट हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान आग के शोलों से पैदा किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसको लाजिम है कि खामोश हो जाए।